والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. وہ معزز تھے زمانہ میں مسمع ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسمع ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے درس قرآن اور تفسیر قرآن کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ جل وعلا قرآن اور صاحب قرآن سے ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سننے، یاد رکھنے اور آگے پہنچانے والوں کو دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے. دوستی اچھی ہو تو بندہ اچھا ہوتا ہے، دوستی بری ہو تو بندہ برا ہوتا ہے. دوستی سے بندے کا پتہ چل جاتا ہے، دوستی سے بندہ تباہ ہو جاتا ہے، دوستی سے بندہ آباد ہو جاتا ہے، دوستی سے بندہ ہلاک و تباہ ہو جاتا ہے، اور دوستی سے بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، فلاح پا جاتا ہے. صحبت اچھی تو بندہ اچھا، صحبت بری بندہ برا. آپ نے دیکھا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں برا نہیں ہوتا. کیا آپ نے ایسے دیکھا؟ ماں کے پیٹ میں ہی وہ جنمی تھا، ماں کے پیٹ میں ہی وہ مرزئی تھا، ماں کے پیٹ میں ہی وہ شیعہ تھا، وہ خارجی و رافضی تھا، ماں کے پیٹ میں ہی وہ ہندو تھا، ماں کے پیٹ میں وہ سکھ تھا، ماں کے پیٹ میں وہ یہودی اور عیسائی تھا. پھر وہ یہودی عیسائی کیسے ہوا؟ شرابی، خارجی، رافضی، بے ادب، گستاخ کیسے ہوا؟ آپ کہیں کہ صحبت، کسی صحبت میں بیٹھا، کسی عیسائی سے دوستی رکھی، کسی یہودی سے بد مذہب سے دوستی رکھی، بد مذہب کو سنتا تھا، اس کی موبائل کے ذریعے صحبت کرتا تھا، تو اور اس سے اس کو دوستی تھی. تو آپ کو پتا جس سے دوستی ہو وہ غلط بھی بات کرے یا حال ہو جاتا اللہ محفوظ ہے، بندہ اس کی مان لیتا ہے، اور جس سے دوستی نہ ہو اس کی حق بات کو بھی نہیں مانتا. جس سے دشمنی ہو، اللہ باپ بچائے اس طرح سے وہ دشمنی سے جو اللہ اس کے پیاروں سے ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کی بھی نہیں مانتے، نعوذ باللہ، نہ اللہ کے پیاروں کی مانتے ہیں. تو بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بندہ گر رہا ہے وہ بھی کسی صحبت اور دوستی سے گر رہا ہے، اور جو بندہ سٹینڈ ہے اور قائم ہے، اس کی دنیا اور آخرت بہتر ہے اور بہتری کی طرف جا رہا ہے، آپ دیکھ لیں گے اس کی دوستی، اس کا ماحول، اس کی سوسائٹی، اس کی صحبت وہ پکیزہ ہے. اب آپ دیکھ لیں یہ جو شراب پی رہے ہیں تو یہ کہاں سے شراب پی رہے ہیں؟ کسی شرابی کے پاس بیٹھے ہیں، کسی شرابی سے ان کی دوستی ہے. جو اولیاء انبیاء پہ بونگتے ہیں یا ان کے خلاف بولتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں تو آپ کو دیکھو وہ بھی کسی سے دوستی کرتے ہیں. تو اس لیے وہ غلط سے دوستی کر غلط یہ مانتے ہیں، اس کی صحبت اختیار کرتے ہیں، تو وہ اس کا رنگ اس پہ ہوتا ہے. اور جو اللہ کے انبیاء، اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب کے ازواج، اولیاء، اصحاب اور آل بیت اطہار اور یہ نظام کا ادب کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، آپ دیکھ لو وہ بھی کسی اچھوں کے پاس بیٹھے ہیں، اللہ کے دوستوں کے پاس بیٹھے ہیں، اللہ کے پیاروں کے پاس بیٹھے ہیں، اور اللہ کے کتاب کے جانے والے حق والوں کے پاس بیٹھے ہیں، ان سے دوستی رہتے ہیں، ان کی سوسائٹی، ان کی صحبت میں رہتے ہیں تو انہیں رنگ لگا ہوتا ہے. یا والدین کی صحبت پکیزہ ہوتی ہے، وہ بڑے ہوتے ہیں، وہ سمجھدار ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، اور پھر وہ جانتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ والدین کی صحبت اثر کرتی ہے، اور بچہ پکیزہ ہوتا ہے. بچے کی صحبت اچھی ہوتی ہے تو بچہ ٹھیک، بچے کی دوستی اچھی تو بچہ ٹھیک. اب آپ قرآن پاک کی طرف آئیں
تو آپ کہیں گے واقعی بات ایسی ہی ہے، کہ واقعی بات ایسی ہے، چاہے نفس آپ کو اس طرف آنے دے یا نہ دے، اللہ کرم فرمائے اور بندہ اس راہ پہ چل پڑے، لیکن نفس ہے نا یہ آنے نہیں دیتا، جس پہ رب فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، وہ بھی پھر اس راہ کا مسافر ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اس راہ کا مسافر بنائے اور اسی ہی دوست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور کسی شاعر نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا، کچھ دے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے تھا، کچھ دے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے تھا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ، اس کی تھوڑا شرح سنیں گے تو آپ کہیں گے واقعی جو پہلے آپ نے بات کی ہے یہ آیت کریمہ سے وہ چیز ثابت اور واضح ہو رہی ہے۔ اللہ جل وعلا فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اس دن یعنی قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا ہائے کاش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی راستہ پکڑتا، آپ کے ساتھ ہی، تو آپ کی مانتا، آپ کے ساتھ ہی چلتا۔ وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آئے میری ہلاکت، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ دوستی کہاں لے جاتی ہے؟ قیامت کے دن کہے گا کاش کاش میں فلاں کو، وہاں کاش ہی رہ جائے گا۔ آج وقت ہے کہ دوستی اچھوں کی اختیار کر لیں، وہ کرنا پھر کاش کیا کرے گا، وہاں واپس تو نہیں آنا، یہی تھوڑی زندگی ملی ہے، اس سے سنبھال لیں۔ دوست وہی ہو جو اللہ اس کے رسول کا دوست ہے، جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ آپ اس کی وضاحت بھی آپ سماعت فرمائیں، یہ جلالین ہے۔ ایک تو یہاں الظالم سے مراد یہ مشرک عقبہ بن ابی معیط ہے، کانا ناطق بشہادتین، اس نے کلمہ شہادت پڑھا، ثم راجع، پھر اس نے انکار کر دیا، اور رضا علی ابی بن خلف، اور ابی بن خلف اس کا دوست تھا، وہ کافر اس کا دوست تھا، اس کو راضی کرنے کے لیے اس نے پھر انکار کر دیا اور مرتد ہو گیا کلمہ پڑھ کر، اور ایک یار کی خاطر اسلام دین انکار کیا کلمے کا، اور اسلام کا اس نے انکار کیا۔ تو اصل واقع یہ تھا کہ اس نے کھانا تیار کیا اور لوگوں کو دعوت دی، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی۔ فلما قدم طعاما، جب اس نے کھانا پیش کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بآکل طعامک حتی تشهد ان لا الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا اور نہ ہی میں اس وقت تک کھانا کھانے والا ہوں جب تک کہ تو کلمہ شہادت نہ پڑھ لے، جب تک کہ تو ایمان نہ لے آئے، جب تک کہ تو یہ نہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ، اور کہ انی، یعنی میری طرف سے کہے کہ ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آج دیکھو نا، ہماری اگر دوستی اللہ اس کے رسول کے لیے ہے تو آپ جس سے دوستی کرتے ہو وہ جہنم میں جا رہا ہے، تو آپ کہتے ہو کہ اگر تو نے نماز نہ پڑھی تو پھر ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گے، ہم تمہارے پاس نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ وہ جہنم میں جا رہا ہے تو اس کو بچانا ہے، تو بدبختوں کے پاس بیٹھتا ہے، پھر ہمارے ساتھ تمہارا کام، تم سے بولیں گے نہیں، ہم اس وقت تمہارے ساتھ بولیں گے، اس وقت اس سے کلام کریں گے، اور اس وقت ہم تیرے ساتھ چلیں گے جب تم ان کو چھوڑو گے۔ محبت ہو اللہ اس کے رسول کے لیے تو پھر اس کو بچایا جائے۔ لیکن یہاں ہوتا کیا ہے، نماز کے لیے تو نہ خود آنا نہ اس کو لے کے آنا، اور کہاں مجھے اللہ اس کے رسول کے لیے دوستی ہے،
اور جب وہ ڈی جے پہ جانے ہوں تو دعوت میرے تو یہ ادھر پہنچا ہوتا ہے، کینٹ میں کھانے کھانے ہوں تو وہاں پہنچا ہوتا ہے، اور جو اس کے میں حالات ہیں شادی بیاہ میں اس کی مان رہا ہوتا ہے اور وہاں پہنچ رہا ہوتا ہے. یہ کون اللہ اس کے رسول کے لیے دوستی کی ہے؟ اللہ اس کے رسول کے لیے دوستی ہوتی تو وہ کہتے بے بھائی جدھر تو بلا رہا ہے وہ اللہ اس کے رسول ناراض ہوتی ہیں، ہم نے تجھے خواہش سے محبت نہیں کی، ہم نے اللہ اس کے رسول کے لیے تجھ سے دوستی رکھی ہے، اس لیے اب دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ تجھے بچایا جائے. اور کہا تو ادھر بلا رہا ہے، ہم تجھے منع کرتے ہیں کہ تو ایسے غلط کام نہ کر جس سے رب ناراض ہو، اگر تو نے ایسا کیا تو پھر ہم تمہارے پاس نہیں آئیں گے اور ہم وہاں پہنچے گی بھی نہیں، اب ہمارا تمہارے ساتھ تعلق بھی نہیں ہوگا، تاکہ اسے احساس ہو اور وہ باز آئے اس سے. یہ ہمدردی ہوتی ہے. مزاج مصطفیٰ تو دیکھو، حضور سے پیار ہے نا ہمیں، کوئی شک ہی نہیں، تو پھر حضور کا مزاج تو دیکھو، مزاج مصطفیٰ بھی تو لو نا، کہ صرف بس کہنا کہ وہ بد ہے اور مزاج کیا اس کے لینے ہیں جو بد مذہب ہے ان کے، مزاج شیطان کا لینا ہے، مزاج دین سے دور لوگوں کا لینا ہے، مزاج کن کا لینا ہے؟ اسکالروں کا لینا ہے. مزاج تو مزاج مصطفی ہے. اب حضور کھانا نہیں کھا رہے، شرط رکھ دی ہے، اس شرط پہ کھانا کھاؤں گا کہ تو توحید کا اقرار کر، میری رسالت کا اقرار کر، ایمان لیا، پھر میں کھانا کھاؤں گا. تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم نہیں کھائیں گے، ہم دعوت پہ نہیں آئیں گے اگر آپ نے یہ سود نہ چھوڑا تو، اگر آپ نے ماں کو تنگ کرنا نہ چھوڑا، اپنے باپ کو تنگ کرنا نہ چھوڑا، ان کا ادب تم نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، ہم نے تم سے بولنا نہیں ہے، ہم سے دوستی ہے تو پھر اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، لہذا اس برے عمل کو ترک کرو. بھائیوں کو ستا رہے ہو، بہنوں کو ستا رہے ہو، محلے والوں کو ستا رہے ہو، مذاق بنا رہے ہو اور اس طرح کے کام کر رہے ہو، گالیاں دے رہے ہو نا، یہ بد نگاہی کا عمل کر رہے ہو، غلط چیزیں دیکھ رہے ہو، بھائی ہم تمہارے ساتھ نہیں چلیں گے نا، یا تو اس کو ترک کرو، اس کو چھوڑو، پھر ہم تمہارے ساتھ چلیں گے. تو یہ مزہ ہوا نا، اسے کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے لیے دوستی، اسے کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے لیے پیار. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت تک نہیں کہوں گا جب تک تم ایمان نہیں لے آؤ گے. تو پھر کیا ہوا؟ اس عقبہ بن ابو معیط نے ففعل ایسے کیا، تو وہ کلمہ پڑھ لیا اس نے. فاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دامی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کھانے سے کھایا. اور وکان عقبۃ صدیقا ابی بن خلف، اور عقبہ کا دوست کافر ابی بن خلف دا جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ظلم کرتا تھا اور جنگ بدر میں یہ مارا گیا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نیزہ، آپ جنگ بدر کے اندر اس کی موت واقعی، وہ بھی حضور نے خبر دی تھی. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے جو آپ کو علم غیب عطا اس میں سے ایک تھی کہ آپ نے بتایا تھا کہ امیہ مارا جائے گا. تو امیہ بن خلف جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ظلم کرتا تھا، یہ عقبہ بن ابی معیط کا اس ظالم کا دوست تھا. جب عقبہ بن ابی معیط کو یہ خبر ملی، یہ اب ابی بن خلف کو یہ خبر ملی کہ تیرا دوست ایمان لے آیا عقبہ بن ابی معیط، تو پھر عقبہ بن ابی معیط سے اس نے بات کی، ابی بن خلف نے. تو اس کے کہنے پر اس نے کہا نہیں میں ایمان نہیں لایا، لیکن وہ ایک مرد کے پاس آیا، فابا ان یاکل طعامی، اس مرد نے میرا کھانا کھانے سے انکار کر دیا، میری دعوت سے انکار کیا، تو مگر اس نے شرط رکھی تھی کہ میں اس کے لیے گواہی دے دوں. تو بس میں نے قبول کر لیا. تو وہ تو مجھے حیا آئی کہ وہ میرے گھر سے بغیر کھانے نکل جائیں. تو استحییت ان یخرج من بیتی، مجھے حیا آ گئی کہ وہ میرے گھر سے بغیر کھانے ہی کھائے نکل جائیں، تو بس وہ کھانا ہی نہ کھائیں. تو فاشات لہو، میں نے ان کے لیے گواہی دے دی، میں نے ان کے لیے گواہی دے دی اور انہوں نے کھانا کھا لیا. فقال ما انا براد حتى تاتيه، میں تو راضی نہیں ہوں. وہ کہتا ہے میں راضی ہوں، یہاں تک کہ یہ بدبخت امی بن خلف کہتا ہے میں تجھ پہ راضی نہیں ہوں، اس وقت تک میں تجھ پہ راضی نہیں ہوں کہ تو جب تک کہ تو ان کے پاس نہ جائے اور ان کے چہرے میں نہ تھوکے. فتبزق، یہ کہتا ہے بدبخت کہ پھر تو کیا کرے، فتبزق فی وجہی، نعوذ باللہ من ذلک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں جا کے تھوک. اس بدبخت نے کہا، ابی بن خلف نے. تو یہ جو ہے یہ گیا عقبہ بن ابی معیط اور فعاد بزاقہ، تو جب اس نے تھوکا نا
تو فعادہ بزاقہ علی وجہہ، تو اس کا تھوک اس کے چہرے پہ پڑا، ظالم کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بس وہ تھوک نہیں آیا تھا، وہ تھوک پلٹ کے اس کے منہ پہ پڑا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اراک خارج مکہ الا علوت راسک بالسیف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے نہیں دیکھتا کہ تو مکہ سے باہر جائے مگر میں تیرا سر تلوار کے ساتھ بلند کر دوں. کہ حضور نے فرمایا کہ تو مکہ سے باہر نہیں جائے گا اور تیرا سر ہم اتاریں گے، یعنی تیرا سر تلوار پہ بلند کریں گے. اور پھر یہ جنگ بدر میں قید ہوا، پھر آپ نے حکم دیا حضرت علی شیر خدا کو، فقتلہ، تو شیر خدا نے اس عقبہ بن ابی معیط بدبخت کو قتل کیا. کیا بات ہے کہ 21 رمضان کو شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے اور آج آپ کا ذکر بھی ہو رہا ہے کہ آپ کو حضور نے، آپ نے کہا، یہ حضور نے خبر دی کہ اے عقبہ بن ابی معیط ظالم، میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو مکہ سے باہر نہیں جائے گا، اور علوت، اور میں تیرا سر بالسیف، تلوار سے بلند کروں گا. علو. تو پھر یہ جنگ بدر میں قید ہوا تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے حکم دیا اسے قتل کر دیں. تو پھر شیر خدا نے اس بدبخت کو واسطے جہنم کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطعن النبی ابین، جنگ بدر میں لڑائی کے، جنگ احد میں لڑائی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ابی بن خلف جنگ احد میں قتل ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیزہ مارا، اور اس کو نیزے کی اتنی تکلیف تھی، وہ آپ پڑھیں کہ یہ کس طرح روتا تھا اس نیزے سے. بس یہ اس تکلیف میں ہی مکہ کی طرف لوٹا، وہ ماں تھا اور وہاں ہی مر گیا. وَحُكْمُ الْآيَةِ عَامٌ فِي كُلِّ صَاحِبَيْنِ اجْتَمَعَ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ. کہتے ہیں یہ نہیں کہ صرف کافر کی دوستی، نہیں، یہ حکم عام ہے. یعنی حکم کتنا عام ہے؟ کہتے ہیں کہ دو صاحب جو گناہ میں جمع ہو جائیں یہ قیامت کے دن پچھتائیں گے. جو گناہ میں ایک دوسرے کی معاملت کر رہی ہیں اور اللہ اس کے رسول کی ناراضگی میں اکٹھے ہیں، اور وہ اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں لیکن اپنے اس خواہش کے یار کو ناراض نہیں کرتے، اس خواہش کے بت کو ناراض نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں میرا استاد ہے، میرا ٹیچر ہے، میرا باپ ہے، میری ماں ہے، اور وہ حرام کہہ رہی ہے اور یہ حرام کر رہا ہے. میرا یار ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، میرا دوست ہے، اور رب کے مصطفیٰ کو ناراض کر رہا ہے. یہ آیت ان سب کو شامل ہے کہ ان سب کے ساتھ یہی حال ہوگا. پھر یہ جو ہے نا روئیں گے، کاش 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 کہیں گے. تو اللہ عز و جل قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو قیامت کے دن جمائے گا، پھر کہے گا کاش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی راستہ پکڑتا اور آپ کے ساتھ ساتھ چلتا، آپ کے پیچھے چلتا، ہدایت پہ رہتا. لیکن آئے میری ہلاکت، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو میں نے کیوں دوست بنایا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا. یہ قرآن ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی فصاحت و بلاغت کا کیا کہنا کہ یہاں فلاں نے لکھا ہے، خاص نہیں کیا، عام کر دیا. یعنی فلاں کو، ادھر تو ابئی لیکن یہ عام ہے، یعنی ہر ایک وہ جو خدا سے ڈا ہوا ہے، خدا کا نافرمان ہے، وہ اللہ اس کے رسول کو پیچھے کرتا ہے، فرامین مصطفیٰ کو پیچھے کرتا ہے اور ان کو ترجیح دیتا ہے. ان کی جو نفسانی خواہش ہے، نفسانی دوستی ہے، اسے ترجیح دیتا ہے. تو پھر وہ قیامت کے دن کہے گا میں اس شرابی کو دوست نہ بناتا، میں اس بدمعشوق کو دوست نہ بناتا، میں اس بد کردار کو دوست نہ بناتا، میں اس ظالم کو دوست نہ بناتا، یہ خدا کے دشمن کو دوست نہ بناتا، اولیاء کے دشمن کو دوست نہ بناتا، یہ اصحاب کے دشمن کو دوست نہ بناتا، اہل بیت کے دشمنوں کو دوست نہ بناتا، حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے دشمن کو دوست نہ بناتا. میں حضور کے پیاروں کو، حضور سے منسوب لوگوں کو اور نیکوں کو میں ان کے ساتھ دشمنی نہ رکھتا، میں ان سے دوستی رکھتا. لیکن کیا، یا ویلتی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آئے میری ہلاکت، بات یہی، آئے میری ہلاکت، میں کیوں دشمن کو میں نے دوست رکھا، میں نے کیوں اللہ اس کے رسول کی ناراضگی مول لی اس کی خاطر، اس ظالم کی خاطر. لیکن اللہ باپ فرماتا ہے یہ تو ظالم ہے جن سے تم نے دوستی کیا، ہمیں ناراض کیا ہے، لیکن جنہوں نے میرے یاروں سے دوستی کی ہے، میرے پیاروں سے دوستی کی ہے،
وہ دوستی کیسی ہوگی؟ یہ دوستی وہ ہے کہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے، وہ اس کے خلاف بولے گا، لیکن وہ میرے دوستوں سے جنہوں نے دوستی کی وہ دوستی ایسی ہے وہ قیامت کے دن بھی نہیں ٹوٹے گی۔ الاخلاء یومئذ بعض لبعض عدو الا المتقین، فرمایا گہرے جو دوست ہیں میرے، الاخلاء یومئذ گہرے دوست جو آپس میں دوستی کرتے ہیں، یو اخلاء یومئذ بعض لبعض عدو الا المتقین، ان کی دوستیاں ٹوٹ جائیں گی۔ جو یہاں نفسانی دوستیاں، ادھر مفاد پرست کی دوستیاں، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے اور ایک دوسرے کی بات کو مانا جا رہا ہے اور دوستیاں بنائی ہوئی ہیں، میں یہ دوستیوں کے بند ٹوٹ جائیں گے۔ الخلا گہرے دوست یومئذ بعض لبعض عدو، یہ بات کی قیامت کے دشمن ہو جائیں گے۔ جو یہاں کہتے تیرے بغیر نہیں ہم رہ سکتے، وہ کہتا ہے تیرے بغیر نہیں ہم رہ سکتے، موبائل میں بہت کچھ ہوتا ہے، میں تیرے بغیر مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گی، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گی، میں تیزاب پی لوں گا، میں یہ خودکشی کر لوں گا۔ وہ کہتا ہے ماں کو میں یہ کر لوں گا، باپ کو یہ کہتا ہے، کہیں باپ کہتا ہے میں یہ کر لوں گا، کہیں وہ اس کے آگے وہ کہتا ہے میں تو ایسا کر دوں گا، میں آپ گوشت پہ لے جاؤں گا، وہ کہتا ہے میں آپ کو فلاں لے جاؤں گا، میں آپ کے بغیر تو ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا، ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا، حرام سارے کر سکتا ہوں میں۔ لیکن قیامت کے دن روئے گا، یہ بھی اسے چھوڑے گا، وہ اسے چھوڑے گی، ایک دوسرے کو چھوڑیں گے، بھاگیں گے، دنیا سے محبت کر رہا ہے فلاں دنیا داروں سے، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ فرمایا یومئذ بعض لبعض عدو الا المتقین، لیکن جو دوستیاں قیامت کے دن بھی قائم آئیں گی اور کام آئیں گی اور قائم رہیں گی۔ اللہ فرماتا ہے یہ دشمن، یہ دو پیارے دوست دنیا میں تھے، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، مگر جو میرے یار ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو مجھ سے ڈرنے والے تھے، میرے محبوب کی اطاعت کرنے والے تھے، ان کی دوستیاں قیامت کے دن بھی قائم ہوں گی اور وہ دوستی نبھائیں گے، یہ دوستی نبھائیں گے۔ اس لیے عزیز محترم، کل جو وقت آئے اور بندہ پچھتائے، آج ہی دوستی کا چناؤ اچھا ہو جائے، آج ہی صحبت اچھی ہو جائے، آج ہی پکیزگی ہو جائے، تو دوست اچھا، صحبت اچھی تو بندہ اچھا۔ اب آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت میر عبدالواحد بن گرامی صاحب سبع سنابل وہ لکھتے ہیں کہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، اور پلید کے پاس بیٹھتا پلید ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ تو سمجھتا میں پاک ہوں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا۔ کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے، ایسے تو بڑے بڑے گر گئے نے، تم کہاں کے باغ کی مولی گاجروں کے تجھے کچھ نہیں ہوگا، تو ہر ایک کو سنے، ہر ایک کے پاس بیٹھے اور یاریاں لگائیں، پاس بیٹھنے سے یہ خرابی ہو جاتی ہے۔ تو کہا رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے۔ تو میر عبدالواحد بتائیں گے اگر تو پاک ہے، پلید کے بعد بیٹھے گا، پلید ہو جائے گا، اس کی پلیتی اثر کر جائے گی، تو بھی اس کا ہو جائے گا، تو اس کے تم مارا جائے گا تو اسے دوستی کر لے گا، تیری پکی جاتی رہے گی۔ کہا یوں دیکھ، سمجھایا آپ نے، کہا سورج کتنی آب و تاب میں ہوتا ہے، کس طرح اس کی روشنی ہوتی ہے، چھوٹی سی بدری سورج کے سامنے آتی ہے، اس کی آب و تاب کہاں جاتی ہے، اس کی اتنی تیز حرارت و گرمی کہاں جاتی ہے، اس کی لائٹیں کہاں چلی جاتی ہیں۔ اتنا بڑا سورج، اتنی سی بدری اس کی حرارت کو روک دیتی ہے، اس کی تاب و توانائی کو روک دیتی ہے، اتنی حرارت کو روک دیتی ہے۔ تو پاک ہے، سورج کی طرح سمجھ لے کہ تو پاک ہے، لیکن پلید کو سمجھ بدری ہے کہ تو جب پاک ہے تو پلید بدری کے پاس آئے گا تو تیری پاکی جاتی رہے گی، تو بھی پلید ہو جائے گا۔ اس لیے پلیدوں کے بعد بیٹھنے والے پلید ہو جاتے ہیں، پکیزہ کے بعد بیٹھنے والے پکیزہ ہو جاتے ہیں۔ پکیزہ کی یاریاں پکیزہ کر دیتی ہیں اور گندوں کی یاریاں گندا کر دیتی ہیں۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ہی محبت اور اپنے محبوب کی محبت اور محبوب سے محبت کرنے والوں کی محبت، ان کی سنگت، ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔